تارڑ صاحب، یہ جو آج ہیڈ لائنز ہیں مختلف اخبارات کی کہ جی خان صاحب نے تو اعتراف کر لیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرے کی انہوں نے کال دی تھی، اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ اس بیان کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں انہوں نے بات کی ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں نہیں کی۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا جو اعترافی بیان ہے یا اقبال جرم ہے، یہ کنسسٹنٹ ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ، اور جو ہم بات کرتے رہتے تھے کہ خان صاحب کی تینوں محترم بہنیں جو ہیں وہ موقع پر موجود تھیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب وہاں موجود تھے، ان کے رہنماؤں کو دیکھا جا سکتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آپ اپنے اپنے ٹارگٹ پر پہنچیں، آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پہنچیں وہاں پر جا کر اپنا کام کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس کیس کا ایک کنکلوژن کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جی یہ خود کروایا گیا ہے، ہمیں روکا کیوں نہیں گیا، اور ایویڈنس جتنی بھی تھی، وہ ویڈیو ایویڈنس تھی، وہ فورینزک ایویڈنس تھی، وہ موبائل ٹاور سے اگر لوکیشن لی گئی تو تمام رہنما وہاں موجود تھے، آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے تھے، ویڈیو بیان موجود تھے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ وکیل بھی ہیں کہ یہ جو اخباروں میں ہیڈ لائن لگی ہے یہ کورٹ میں کیسے پیش ہو؟ دیکھیں، یہ جو تفتیشی ٹیم آج گئی ہے اڈیالہ جیل، اور انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کی جو خان صاحب نے ٹیسٹ نہیں دیے، پولیگرافک ٹیسٹ۔ تو اب دیکھیں نا، پولیگرافک ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کی سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اور اس میں وہ جو آپ کی نبض کو ٹریک کرتے ہیں، جو وہ لگتی ہیں مشین، وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کتنا اوپر گیا، پلس کتنی ہائی تھی۔ تو یہ تو اب لیگلی تو پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے، اور جو تحقیقاتی ادارہ ہے جس پولیس نے یہ تفتیش کرنی ہے اس کے سامنے جب یہ بیان لینے آج گئے ہیں تو پھر بیان یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کیوں کیا؟ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوا جی، نہیں ہوا۔ یہی تو بات ہے کہ ایک طرف آپ اعترافی جو ہے وہ بیان دیتے ہیں، پھر جب تحقیقاتی ادارے پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف اپنے سپورٹرز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کروایا تھا، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری طرف جب قانونی بات آتی ہے اور تحقیقاتی ادارے یہ بات آپ سے کرتے ہیں تو وہ بات آپ کرنے سے انکاری ہیں۔ تو یہ دوگلا معیار نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہمت کریں، جرت کریں کہ جو اخبار میں بیان لگوایا ہے وہ تفتیش کرنے والے افسر کو بھی دیں۔ کھوسا صاحب، یہ جو مختلف اخبارات میں بیان ہے عمران خان صاحب سے منسوب ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے کارکنوں کو پرامن احتجاج کی کال میں نے دی تھی، اس کو حکومت کا یہ خیال ہے اعتراف جرم ہے، مریم نواز صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں اور بھی بہت سے لوگ یہ بیان عدالت میں کیسے ثابت ہوگا کہ یہ عمران خان کا بیان ہے؟ دیکھیں، اس بیان کی دھیلے کی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں، یہ بالکل نہ تو قابل ادخال شہادت ہے، نہ ہی یہ عمران خان صاحب کے جو ہے کسی انداز سے بیان متصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا مارچ 2023 میں پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر دوبارہ زمان پارک پر پولیس نے کوئی کریک ڈاؤن کیا تو مزاحمت کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ محترم نواز شریف صاحب کا جب 2 آرمی چیف کے ساتھ تصادم ہوا تھا تو یہ کور کمانڈرز کی فارمیشن کمانڈرز کی ساری میٹنگ میں بھی یہ طے ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کی کہ اگر نواز شریف نے اب کی بار ہمارے آرمی چیف پر ہاتھ ڈالا تو پھر ہم ری ایکٹ کریں گے، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ مشرف کے جہاز کو پاکستان کی سرزمین پر لینڈ نہیں کرنے دیا گیا اس وقت کے آرمی چیف کو، اور کہا گیا کہ ہندوستان میں تم جا کے لینڈ کرو۔ آج وہی نواز شریف ماشاءاللہ اسی ادارے کا جو ہے جو بلو آئیڈ ہو کر تو حکمرانی کے فرائض ان کو سونپ دیے گئے ہیں، تو کوئی تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا، یا تو مانے اس میں آپ نے ہائی جیکنگ کا پلان کا اس پر مقدمہ نواز شریف پر کر کے اسے عمر قید کی سزا تک کروا دی، وہ تو بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو ہے افواج پاکستان پر اس وقت تو کوئی حرف نہیں آیا، ان کے خلاف تو کوئی غداری کا الزام نہیں کیا گیا، ان کی پارٹی کو تو بین اس بنا پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ڈائیکوٹمی کوئی سمجھ آتی ہے؟ اگر یہ پولیگرافک ٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ حکومت کے جو فارم 47 کے ہیں یہ سارے کے سارے نااہلوں کے گھر چلے جائیں گے ماشاءاللہ، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ویسے پولیگرافی ٹیسٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے میری ہی ایک پٹیشن پر
جو انہوں نے میرا اور بشرا بی بی کا جو انہوں نے سارا دن چلایا تھا آپ کے چینلز نے، وہ ہم لے کر گئے تھے کہ جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر ایس پی انٹیلیجنس نے بشرا بی بی کو تھانے کوسار میں بلا لیا کہ آپ کا پولیگرافک ٹیسٹ ہم نے لینا ہے اور آپ کی ہم نے وائس میچنگ کروانی ہے. تو انجنکٹ ہو گیا کہ آپ یہ ایسا نہیں کروا سکتے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پولیگرافک ٹیسٹ سے گزر چکا ہوں. جب کافی سال پہلے میں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تھا تو میرا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا تھا، تو میں نے کیونکہ انٹرویو کیا ہوا تھا تو میں تو اس ٹیسٹ سے نکل گیا. تو آپ لوگوں نے اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو آپ بھی کروا لیں ٹیسٹ. اور وہ بھی اس ایسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے، ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہمیں ویسے ہی ہماری پارٹی پہ بین لگا کے ہم ساروں کو غداری کے کٹہرے میں کھڑا کرنے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ نہ اخلاقی، نہ قانونی، نہ آئینی طور پر ان کو کوئی استحقاق پہنچتا ہے. معاف کیجیے گا. اس لیے اگر تو کوئی ہوتا ہے، کوئی نیوٹرل ایجنسی ہوتی، کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ ہوتی، کوئی انٹرنیشنل کوئی ہوتی. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آپ کروا لیں گے؟ اچھا ذرا آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا ہے اس خبر کے بارے میں؟ یہ جو آج اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں کہ عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا، تو سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا. جی تارڑ صاحب، تب تردید ہو گئی ہے عمران خان صاحب. دیکھیں، ایک اعتراف عمران خان صاحب نے کیا، ایک اعتراف محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کر دیا. انہوں نے جب 12 اکتوبر 99 سے کمپیئر کیا 9 مئی کو، تو یعنی ڈیزائن تو یہی تھا نا کہ ہم حملہ کریں گے، کیوس پیدا ہوگا، کوئی گروپ ٹیک اوور کرے گا اور معاملات جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا، یہ تو 12 اکتوبر سے کمپیئر کر رہے ہیں نا. انہوں نے پورا 99 کا نقشہ کھینچا. تو ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت کا اس وقت جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جائے جہاں جہاں جو بیٹھا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. اور آپ کے خیال میں ان کا کسی گروپ سے رابطہ بھی تھا؟ میں اب دیکھیں، یہ تو یہ بتا سکتے تھا کہ نہیں، مگر یہ جو اگزامپل انہوں نے دی ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو آج لگتا ہے کہ یوم اعتراف ہے، آج ایک لیڈر کا اعتراف آتا ہے، ایک کھوسہ صاحب کا اعتراف آتا ہے. تو ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت سسٹم کو ڈی ریل کرنے اور ملک کے اندر کیوس پیدا کرنے کی وہ ایک کوشش تھی. اور دیکھیے یہ اب وضاحت کرتے رہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا. راجہ صاحب بھی میرے استاد ہیں، میں نے قانون پڑھا ہے ان سے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اور یہ آپ کے استادوں کے استاد ہیں. یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس یہ 67 میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ہم تو ان کے بچوں کے ساتھ پڑھے. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب آتے باہر اور کہتے یہ پولیگراف ٹیسٹ ہوا ہے اور میرا لیڈر بالکل اس میں سچا نکلا ہے، یہ بیان بالکل سچا تھا. اب یہ وضاحت کر دینا بیان کی، میں نے یہ نہیں کہا تھا، سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا. بات تو آپ نے کر دی، اعتراف آپ کر چکے. اب آپ اس کی 100 توجیہ دیں، 100 وضاحتیں پیش کریں. بیان آپ کا موجود ہے، اپنی جگہ موجود ہے. جی کھوسہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بیان آپ نے بھی اعتراف کر لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، میں اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ جس کے بیساکھیوں کے سہارے پر آج یہ کھڑے ہوئے ہیں، جو اصل میں حکومت چلا رہی ہے اس وقت. میں ان کا بات کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب، جس شخص نے آپ کے ماشاء اللہ آپ کے لینڈ نہ کرنے دیا آپ کے جہاز کو، جس نے کہا ہندوستان کی سرزمین پر لینڈ کرے گا، یہ تو تاریخ کا آپ کو پتہ ہی ہے، یہ امر واقع ہے. اور جس پر آپ نے عمر قید اس کو سزا کروائی، آج آپ ماشاءاللہ اسی کو لے کر آپ آسمانوں کی فضاؤں میں چل رہے ہیں اور فارم 47 کے ذریعے نہ صرف ان کی حکومت بنا دی ہے. ان کے ذرا پولیگرافک ٹیسٹ تو ان کے تو کروائیں، ان کو تو پتہ بتائیں نا کہ یہ کہاں ہے. یہ ہے وہ قطری خط جس کو لہرا کے کہا، یہ ہے وہ وسائل جس سے یہ جو ہے پارک لین ویو کے فلیٹس بنے تھے. پھر بعد میں کہہ دیا کہ یہ تو سیاسی بیان میں نے دیا تھا. وہ اگر اسمبلی کے فلور پر جو ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے اس کی بقول ان کے کوئی جو ویلیو آپ نہیں ہے. ماضی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی ربط بنتا ہے؟ دیکھیں، 9 مئی کا تو جھوٹ ہے نا، یہ تو تھا ہی آرکیسٹرڈ ڈرامہ. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا. میں بھی ان کا وکیل آج سے نہیں، 1.5 سال سے تو ہوں نا. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے کہا تھا کہ چڑھ دوڑنا کسی اس پر، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے اس کو انکار کرتے چلے آئے ہیں. اور وہ 9 تاریخ کو جس انداز سے گرفتار کیے گئے، وردیوں میں پھلانگ کر جو ہے دیواریں پھلانگ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے جو انہیں گرفتار کیا گیا،
تو اس کا اگر وہ بھی کہہ لیں آرکیسٹرڈ ڈرامہ سارا کیا گیا، بھئی کس نے کہا تھا آپ فوجی وردیوں میں رینجرز جائیں؟ یہ پولیس کا کام ہے، رینجرز کا کام تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے اس گرفتاری کو کالعدم قرار کے غیر آئینی، غیر قانونی اور جرائم کہا یہ کیے گئے ہیں، ارتکاب کیا